أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كان أكثرهم مشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، سب کی بگڑیاں بنانے والا، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، اکیلا ہی چلانے والا، وہ اللہ جس کا تعارف یہ ہے کہ وہ احد ہے، الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اور بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ کافر اور کفر کی حکومت چل پڑتی ہے یا اس کو ایک لمبا عرصہ اور وقت مل جاتا ہے، لیکن ظالم اور ظلم کی حکومت وہ نہیں چلتی۔ ہمارے ملک، جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی خاطر لیا، اس ملک کے اندر بھی یہی حال ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک ظالم آتا ہے اور بے وقوف اور دین سے دور جاہل عوام اپنے ہاتھوں یہ مصیبت خریدتے ہیں، اور یہ مصیبت وہ انگوٹھا لگانے سے ہمارے نصیب میں اور مقدر میں آتی ہے، یعنی اس سے مراد یہ جمہوری حکمران ہیں۔ یاد رکھیے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کفر کی حکومت برداشت ہو جاتی ہے، مگر ظلم پر مبنی حکومتیں نہیں چلا کرتی۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آج جو کچھ ہے مسلمان ملکوں میں اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں، یا اسی طرح دنیا بھر کے دیگر مسلمانوں کا حال، کہ کلمہ پڑھنے والوں میں ظلم بھی اپنی انتہا پر ہے اور شرک بھی اپنی انتہا پر ہے، اور ظلم کے اندر سب سے بڑا ظلم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو ظالم چاہے اللہ کی توحید کو نہ ماننے والا ہو، ظالم چاہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، یا ظالم اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنے والا ہو، دونوں کا حال قیامت کے دن میں انتہائی برا ہوگا، سوائے اس کے کہ چاہے ظلم کرنے والا مشرک ہے یا اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنے والا ہے۔ اگر توبہ تائب ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ مختلف ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ کان اکثرهم مشرکین، کہ ان کے اکثر مشرک تھے۔ سورہ روم کی یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 41 تا 42۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خشکی اور سمندر میں یہ جو فساد ہوا ہے، یہاں خشکی سے مراد زمین کے میدان ہیں، پہاڑ ہیں اور اسی طرح صحرا ہیں، اور سمندر سے مراد سمندری جزیرے اور ساحل اور ان پر آباد شہر اور بستیاں اور اسی طرح دیگر۔ فساد سے مراد ہر آفت اور مصیبت ہے، فساد سے مراد سبھی قسم کی آفتیں اور مصیبتیں، چاہے یہ آفتیں اور مصیبتیں جنگ و جدال کی صورت میں ہوں یا قتل و غارت گری کی صورت، بے امنی اور بد امنی کی صورت میں ہوں، یا پھر یہ قحط اور بیماری کی صورت میں ہو، یا پھر فصلوں کی تباہی کی صورت میں ہو، یا پھر بدحالی کی صورت میں ہو، یا یہ کہ سیلاب اور زلزلے وغیرہ کی صورت میں ہو۔ تو آیت نے بتایا کہ دنیا کے باہر و بھر میں جو فتنہ اور فساد برپا ہے، اور اسی طرح دین کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، تو یہ جتنا فساد برپا ہے یہ سب کا سب اے انسان تیرے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے، یہ سب کا سب انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ یعنی عذاب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جنگ و جدال ہوتا ہے، قحط اور بیماری ہوتی ہے، سیلاب اور زلزلے آتے ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا ہے کہ انسان نے جو کچھ کیا وہ اپنے اعمال کا رزلٹ، وہ بوئی گئی فصل کی کاشت یہاں دنیا میں اپنی آنکھوں سامنے دیکھ لیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کافروں اور گنہگاروں کو، وہ منافقوں اور گنہگاروں کو، وہ بد کرداروں اور بد اعمالوں کو سزائیں دیتا ہے، اور کبھی سزا دے کر اور کبھی جو ہے وہ خوشحالیاں دے کر، کبھی اللہ رب العالمین نافرمان لوگوں کو سزا دیتا ہے، کس صورت میں؟ قحط کے اندر مبتلا کر کے، زلزلوں کے اندر مبتلا کر کے، کہ شاید کہ یہ ڈر جائیں اور ان کے دل نرم پڑ جائیں اور یہ بے اعمالیاں اور بد اعمالیاں چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ اور کبھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر قسم کی چیز کی فراوانیاں دیتا ہے تاکہ خوشحالی دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ تو فرمایا کہ خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، کیوں؟ اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، اور یہ ہمارے ہی ہاتھوں کا حال ہے کہ ہم اپنے انگوٹھوں سے ووٹ کو پول کرتے ہیں اور جناب امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں، کس امید پر کہ خوشحالی آئے گی اور روٹی کپڑا مکان آسان ہوگا۔ لیکن چونکہ ہمارے اعمال وہ کتاب و سنت اور قرآن و سنت کے مخالف ہوتے ہیں، بجائے آبادی ہونے کے بربادی ہوتی ہے، بجائے روٹی کپڑا مکان دیے جانے کے روٹی کپڑا مکان چھین لیا جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ وہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالی، تاکہ اللہ رب العالمین بندوں کو ان کے بد اعمالیوں کا کچھ مزہ چکھائے، کچھ سزا دے، تاکہ یہ لوگ اپنے ان بد اعمالیوں سے، ان غلط کاموں سے باز آنے والے بن جائیں۔ پیارے بھائیوں، اس آنے والی حکومت نے بھی، جسے ہم اپنے انگوٹھے سے لے کر آئے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نعرہ یہ لگایا کہ ہم پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ اب ہر مسلمان یہ جانتا ہے
کہ کیا مدینے کی ریاست میں یہ کچھ ہوتا ہے جو اس ریاست کے اندر ہو رہا ہے؟ اور ان خالی خولی نعروں کے اوپر لوگوں نے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا اور جھوٹی امنگیں اور جھوٹی امیدیں لگا لی، جھوٹی امنگیں اور جھوٹی امیدیں لگا لی کہ گویا کہ پاکستان مدینے کی ریاست بن رہا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں سیرت کیا معلوم کہ قوم بھی ناچنے اور گانے والی ہے اور آنے والے حکمران بھی ناچنے اور گانے والے ہیں۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اور یہاں تو صورتحال اس سے کہیں بدتر ہے۔ اگر کوئی دھوکہ کھانے والا دھوکہ کھاتا کہ کوئی مولوی اور امام کہہ رہا ہے کہ میں مدینے کی ریاست بنا دوں گا پاکستان کو، کہ جس کی شکل و صورت سے ہمیں دھوکہ ہو جاتا، جس کے پڑھنے پڑھانے سے ہمیں دھوکہ ہو جاتا، یہاں اپنے آنکھوں سے یہ حال دیکھ چکے کہ جو مہینوں چوکوں پہ کھڑے ہو کر مجرے ڈالتے رہے، جو مہینوں چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کر ڈانس کرتے رہے اور مہینوں چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کنجریاں نچاتے رہے اور اس طرح کے دیگر سارے اعمال ہوتے رہے جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، لیکن اس سے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ کیوں کہ ہمیں دین کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں، کہ دین بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے اور شرم و حیا بھی اور اسلامی اقدار ان کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ ہمارے نزدیک سب کچھ کیا ہے؟ بس روٹی کپڑا مکان ہو، بھلے وہ حلال میں ملے کہ بھلے وہ حرام میں ملے۔ اور حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جب دجال آئے گا تو اس کے پاس روٹیوں کا پورا پہاڑ ہوگا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جنہوں نے گائے کی جگہ پر کھوتا ذبح کیا اور لوگوں میں بیچ ڈالے، اور اس طرح کے لوگ بھی کہ بکرے یا بکری کی جگہ پر سور پکڑا اور اسے بکرا بکری بنا کر چھوٹا گوشت لوگوں کو بتا کر بیچنا شروع کر دیا، وہ بھی کھانے والے ہیں، وہ بھی سور اور گدھے کا گوشت بیچ کر اپنے بچوں کے لیے حرام روزی کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور ہمارا بھی یہی حال ہے کہ نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ دیکھا کہ یہ ناچنے اور گانے والا ہے، نہ دیکھا کہ اس کا ماضی کیا ہے، اس کا حال کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہونے والا۔ ہمیں غرض تھی کہ بس روٹی کپڑا مکان ملے، اور اس وجہ سے آج مصیبت اور فساد کیا ہے کہ مہنگائی آئی ہے اور اسی طرح روٹی کپڑا مکان چھینا جا رہا ہے۔ یہاں تک ہوتا تو معاملہ برداشت کرنے کے قابل تھا۔ ان جھوٹے اور مکار لوگوں نے اس جاہل قوم کو بے وقوف بنایا کہ جناب ہم مدینے کی ریاست قائم کریں گے۔ مدینے کی ریاست میں چاہیے تو یہ تھا کہ فلم اور ڈرامہ ختم کر دیا جاتا، مدینے کی ریاست میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سینما، فلم، تھیٹر، مووی اور یہ تمام چیزیں ختم کر دی جاتی، لیکن اگر اتنا نہ ہوا تو کم از کم مہنگی کر دی جاتی۔ اور یہاں مدینے کی اس ریاست کا حال کیا ہے کہ حج مہنگا ہو گیا، امریکہ برطانیہ فلم تھیٹر سستا ہو گیا۔ یہ ہے مدینے کی ریاست کا حال، اور جبکہ یہی حکومت فلم انڈسٹریوں کو بھی سبسڈی دے رہی ہے، یہی حکومت جو مدینے کی ریاست بنانے کے نعرے لے کر آئے، یہ دیگر لوگوں کو بھی اور دیگر محکموں اور اداروں کو بھی اسی طرح سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اور ان نکموں اور جاہلوں کا حال تو یہ ہے کہ جو کسی ملک کو مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہو، وہ کیا اپنے پروگرامات کے اندر، تقریبات کے اندر، وہ بھلے حلف برداری کی تقریبات ہوں یا اس کے علاوہ، اگر اسے مدینے کی ریاست بنانا تھا، کہنے والے نے کہا کہ یہ کعبہ کے امام کو بلا لیتا، کہنے والے نے کہا کہ یہ مسجد نبوی کے امام کو بلا لیتا، کہنے والوں نے کہا کہ یہ کم از کم مسجد شاہ فیصل کے امام کو بلا لیتا، کہ کیونکہ اب تو پاکستان مدینے کی ریاست بننے لگا تھا۔ یہ عجیب مدینے کی ریاست بنائی جا رہی ہے کہ اپنی تقریبات کے اندر سکھوں کو بلایا جا رہا ہے، قادیانیوں کو وزیر نامینیٹ کیا جا رہا ہے،
غیر ملکیوں کو ملک کی وزارتیں دی جا رہی ہیں، اور مدینے کی ریاست کا سب سے بڑا اعلان کیا ہوا کہ جو حج 2.5 لاکھ میں ہونا تھا وہ 2.5 سے بڑھ کر 4.5 کے قریب پہنچ گیا۔ اب جہاں مدینہ جانا مہنگا ہو جائے میرے بھائیوں، جہاں پر مکہ جانا مہنگا ہو جائے، جہاں فلم سستی ہو، تھیٹر سستا ہو، جہاں سکھوں کے لیے جو ہے وہ سبسڈیاں دی جا رہی ہوں، ان سکھ یاترا کے لیے آنے والے، گرو نانک کے مزار پہ آنے والے، اور اسی طرح وہ اپنے جو ان کے مقدس مقامات ہیں وہاں تک آنے والے، ان کے لیے ویزے کی پابندیاں ختم۔ اور جو مسلمان کے فرائض میں اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے حج بیت اللہ، جو ہر مسلمان پر زندگی میں 1 مرتبہ ادا کرنا صاحب استطاعت ہونے پر فرض ہے، وہ حج مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا پیارے نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ مدینے کی ریاست اس طرح قائم کی تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بنایا تھا؟ اگر یہ پاکستان مدینے کی ریاست ہوتا، یعنی اس کو مدینے کی ریاست بنایا جانا ہوتا، تو یہاں پر مکہ جانا سستا ہوتا اور مدینہ طیبہ جانا سستا ہوتا۔ لیکن کیا ہے کہ جن لوگوں کو دین سے کوئی تعلق نہیں اور جن کا دین سے کوئی رشتہ اور ناتا نہ رہا، جو ناچتی ہوئی ماں سے پیدا ہوئے، جو ناچتے ہوئے بڑے ہوئے، جو ساری زندگی جو ہے انہی چکروں اور معاملات میں رہے، جن کا ایک منٹ فری نہ گیا، جو پوری زندگی بے حیائی اور بے برائی پر گزار دیتے ہیں، لوگ ان سے بھی دھوکہ کھا گئے کہ یہ بنائیں گے مدینے کی ریاست۔ اور ہمیں نہیں اس بات سے کوئی فکر کہ کوئی ہمارے دین کا جتنا مذاق اڑا لے، کوئی شاعر اسلام کا جتنا بھلے مذاق اڑا لے، کوئی قادیانیوں کو لے کر آ جائے، کوئی سکھوں کو آزادیاں دے، اور کوئی جو ہے وہ سکھوں کو اپنی تقریبات میں بلائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، عذاب آتی ہیں، یہ ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے۔ جو بندہ اپنی منتھلی کا گھر کا راشن 7,000 میں لے کر آیا کرتا تھا، آج وہ 7 کی بجائے 11,000 پر پہنچ چکا۔ اور وہ جیسے کہنے والے نے کہا کہ اس طرح کی دیگر باتیں، تو جب ہماری دنیا پر چوٹ پڑی پھر ہمارے منہ میں سے وہی اور اف اور اش نکلی، اور جب دین کو لے کر جتنا تماشا بنایا گیا اس پر کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پر پریشان ہے، اور مہنگائی کا یہ جن اور مہنگائی کا یہ بھوت وہ دن بدن آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جب اگر یہ پاکستان مدینے کی ریاست بننا ہوتا، یہاں ڈالر سستا ہوتا یا ڈالر مہنگا ہوتا؟ یہ تو یوں لگتا ہے کہ یہ گماشتوں کی حکومت ہے، کہ جہاں کافروں کے جو ہیں وہ معاملات اور ان کے لیے آسانیاں در آسانیاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ظلم چاہے اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی سزا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ اور اسی طرح ظلم اگر انسانوں پر کیا جائے تو قیامت کے دن میں سب سے پہلے حقوق العباد میں جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا خون کا فیصلہ۔ قاتل اور مقتول کو لایا جائے گا۔ تو انسانوں پر ظلم کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور اسی طرح بیت اللہ کو اور حج بیت اللہ کو مہنگا کر دینا، جبکہ وہ کافر ابو جہل اینڈ کمپنی، وہ لوگ بھی کافر ہونے کے باوجود وہ حجاج کرام کے لیے آسانیاں کیا کرتے تھے، بیت اللہ کے حج کے آنے والوں کے لیے آسانیاں کرتے۔ مکہ کے لوگ سارا سال لوٹ مار کرتے رہتے، عرب کے مشرکین اور عرب کے قبائل سارا سال لوٹتے، لیکن حرمت والے 4 مہینوں میں اور انہی حرمت والے 4 مہینوں میں حج کے مہینے، یہاں جب حج کا موسم آتا تو مکہ کے وہ لوٹ بازار اور لوٹ مار گرم کرنے والے لوگ حجاج کرام کے لیے وہ کافر ہو کر آسانیاں کرتے۔ اور اسی طرح کے یہ لوگ حجاج کے لیے ان کے رہنے کا بندوبست کرتے اور ان کے کھانے پینے کے لیے
فری میں بندوبست کیا کرتے تھے، اور جتنا ہو سکتا تھا وہ بیت اللہ اور حجاج کرام کے لیے، بیت اللہ کے حج اور عمرہ کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کرتے، لیکن تھے وہ کافر۔ اور یہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو دھوکہ یہ دیا، اور کلمہ پڑھنے والوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے دھوکہ بھی ان سے کھایا کہ جو کہیں دور نہیں، ہماری آنکھوں سامنے ناچتے اور گاتے رہے اور بھنگڑے ڈالتے رہے اور میوزک موسیقی عام کرتے رہے، اور ہر قسم کی برائی وہاں پر ہوتی رہی، یہاں تک کہ ان علاقوں میں بے حیائی اور برائی اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ لیکن دھوکہ کھایا کہ یہ مدینے کی ریاست ہوگی، اور اسی طرح ہم نے دھوکہ کھایا کہ روٹی کپڑا مکان آسان ہوگا، بجائے آسان ہونے کے روٹی کپڑا مکان تو مہنگا ہوا ہی ہوا، بیت اللہ کا حج بھی مہنگا کر دیا گیا۔ جو لوگ پنشنر تھے، اپنی کمائیاں بچا کر رکھنے والے لوگ، جب دیکھا کہ یہ اتنا مہنگا حج تو کون کرے گا یہ حج؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو اور پھرو، چل پھر کے دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ ظلم کرنے والوں کا انجام بہت بد سے بدتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بندوں پر اور انسانوں پر ظلم کرے تو اللہ رب العالمین پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑتا۔ کافر اور کفر کی حکومت وہ چل پڑتی ہے، لیکن ظالم اور ظلم کی حکومت اس کے دن دہاڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے سمجھنے اور سیکھنے کا مقام یہ ہے کہ ہم کسی کے جعلی نعروں کا شکار نہ ہوا کریں، اللہ کے دین کو سب سے پہلا رکھا کریں۔ جو دین کا نہیں وہ دنیا کا بھی نہیں ہے، جو اللہ کا باغی ہے وہ لوگوں کا بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے اعمال کو سنوارنے اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔